آؤ ملنے گلے جشن جمہوری ہے، آؤ ملنے گلے جشن جمہوری۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ جنہیں ہے شوق کھیلے وطن کی عصمت سے، جنہیں ہے شوق کھیلے وطن کی عصمت سے، انہیں کا دعویٰ ہے کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، مختلف تہذیبوں کا نوارا ہمارا ہندوستان جنت نما ہے، جس کی گود میں گنگا جمنا کی روانی، لال قلعے اور جامع مسجد کی مضبوطی اور پاکیزگی ہے، تاج محل کی خوبصورتی اور اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ مختلف مذہب و ملت، دین دھرم کے ماننے والے ہیں۔ اسی دھرتی نے جہاں پر بڑے بڑے پاپوں کو جنم دیا، وہی ہزاروں تاریخ ساز علماء اور صلاح کی پرورش کی۔ ہم بھی اسی دیش کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اس کی مٹی نے ہماری پرورش کی ہے، تہذیب اور شائستگی کا اعلیٰ معمار عطا کیا ہے۔ ہم کو اس ملک کے ذرے ذرے سے پیار ہے، اس کی مٹی اور سبزے سے پیار ہے، اس لیے اس کی عصمت و عفت کی حفاظت کو ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور اس کی گود کی رکشا کو ہم اپنا دھرم تصور کرتے ہیں، کیونکہ جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں، جس قوانین کے ہم پیروں ہیں، اس نے ہمیں بے وفائی نہیں بلکہ وفاداری کا سبق دیا ہے۔ اس نے ہمیں احسان فراموشی نہیں بلکہ احسان شناسی کا سبق دیا ہے۔ اس نے ہمیں بزدلی نہیں بلکہ حوصلہ دیا ہے۔ اس نے ہمیں لومڑی کی طرح عیاری نہیں بلکہ شیر کا دل عطا کیا ہے۔ اس نے ہمیں تلواروں کے سائے میں جینا سکھایا ہے۔ اس نے ہمیں جفا کشی کی مشق کرائی ہے۔ اس نے ہمیں توبوں اور ٹینگوں سے ٹکرانے کا حوصلہ دیا ہے۔ سرزمین مکہ سے پوچھ لو، سرزمین مدینہ سے پوچھ لو، مصر و شام سے پوچھ لو، روس و ایران سے پوچھ لو، روم و فارس سے پوچھ لو، اندلس و اسپین سے پوچھ لو کہ کیسی کیسی وفاداری کا ثبوت ہم نے پیش کیا ہے۔ جب ہم مکے میں تھے تو مکے کے ساتھ وفاداری کی تھی، مدینے میں تھے تو مدینے کے ساتھ وفاداری کی تھی، مصر و شام میں تھے تو مصر و شام کے ساتھ وفاداری کی تھی، روس و ایران میں تھے تو روس و ایران کے ساتھ وفاداری کی تھی، روم و فارس میں تھے تو روم و فارس کے ساتھ وفاداری کی تھی، اندلس و اسپین میں تھے تو اندلس و اسپین کے ساتھ وفاداری کی تھی۔ اس پر جب ہم اپنے اکابرین کی شکل اسے ہندوستان بھارت میں تھے تو اس وقت ہم نے ایسی ایسی وفاداری کا ثبوت پیش کیا کہ ساری دنیا حیران و ششتر رہی۔ اسی بھارت و عصمت کی حفاظت کی خاطر ہم نے گولیاں کھائیں، توپوں اور ٹینکوں کے نشان بنے، پھانسی کے پندوں پر چڑھنا پڑا، جیلوں کی مشقتوں کو برداشت کیا، نظر آتش کر دیے گئے۔ اے سرزمین ہند، سن اور غور سے سن، میں اپنی وفاداری کی اتاد سنانے جا رہا ہوں۔ آج کی بدحالی دنیا کے بھی دن پھر جائیں گے۔ اے ملک، اگر ہم تاریخ دہرانے اٹھے، ہندوستان کی سرزمین پر جب انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ شاکرانہ و عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے تھے، باشندگان ہر طرح طرح کی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی ارزاں ہونے لگا، تو ایسے نازک دور میں سلطان ٹیپو میدان میں آگے آئے اور ہندوستان کی حفاظت کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دی۔ پھر سب سے پہلے جس نیا انگریزوں کے خلاف فتویٰ جاری کیا وہ محدث کبیر ناصر وطن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا، برف تباہ تھا جو دشمنوں کے نقل تمنا پر گر پڑی، انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی پرچم لہرنے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے، حوصلوں نے انگڑائیاں لینے شروع کر دی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں اگر علماء کرام شریک نہیں ہوتے تو ہندوستان کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ اگر یہ سرخیل آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، تحریک خلاف نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی، تحریک نہ چلتی، مقدمہ وہاں نہ چلتا، امبالہ سازش کیس نہ بنتا۔ الغرض علماء کرام ہی نے اپنے خون و جگر سے عروج آزادی کو حینہ بندی کی اور اپنے مقدس لہو سے شتل آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا۔
1857 کی جنگ آزادی میں دو محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبارہ جس کی قیادت حضرت مولانا جعفر علی تھانسری کے پاس تھی، دوسرا محاذ شاملے پر جس کی قیادت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی۔ اسی جنگ میں بڑے بڑے علماء صلحہ شہید ہوئے، اس 1857 کی جنگ آزادی میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ زخمی ہوئے، حضرت مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ زخمی ہوئے، حافظ ضامن شہید ہوئے۔ اس 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,500 علماء کرام شہید ہوئے تھے۔ صرف دہلی کے اندر 500 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا۔ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخوں کو بدبخت انگریزوں نے جلا ڈالا اور اسی کے بعد سے علماء کرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انگریز ملک ٹائمز لکھتا ہے کہ 1864 سے لے کر 1867 تک ان 3 سالوں میں انگریز نے 14,000 علماء کرام کو تختِ دار